ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلے میں شروع کروں گا، جنرل ڈسکشن ہے بجٹ پہ، تو سب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کروں گا جو ہماری شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ ہمارے ملک میں جہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو میری حکومت وقت سے یہ درخواست ہے کہ اس کے لیے سخت سے سخت سزا، اور سخت سے سخت سزا میرے خیال میں پھانسی ہونی چاہیے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے بنیر میں ایک فیک آئی ڈی کی تھرو ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور تقریباً ہماری انتظامیہ اس تک پہنچ چکی ہے، اور ایسے بندے کو بالکل کھڑی سزا دینی چاہیے، اور انشاءاللہ یہ پورا ہاؤس اس کے ساتھ متفق ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملک میں جو چل رہا ہے، میرے خیال میں اس ملک کے لیے دشمن کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اس ملک کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہمارا تو وقت گزر گیا ہے۔ میں اپنی بات کروں گا تقریباً آلموسٹ 55، آئی ایم ٹچنگ 55۔ آگے ہم سے کیا بننا ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کی سوچنی ہے، آگے اپنے آنے والے مستقبل کے لیے جو ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے، ان کے لیے کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ملک میں ہو رہا ہے، میرے خیال میں یہ تو پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے تو کسی ملک میں بھی اس طرح نہیں ہوا ہے جس طرح ہمارے ملک میں ابھی یہ پچھلے 1 سال کے دوران ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ہم سب یہ ادھر جو بیٹھے ہیں تقریباً سب جیل کاٹ کے آئے ہیں، اور کیسز میں کوئی ریئلٹی بھی نہیں ہے۔ ابھی ہمارے خان صاحب جو اڈیالہ میں ہیں، ان کے کیسز آپ دیکھیں، ان کے کیسز میں 200 کیسز ہیں، میرے خیال میں 2 منٹ میں وہ کیسز ختم ہو جائیں گے۔ یہ اس کی گناہ یہ ہے کہ اس نے اس ملک کے لیے ہاسپٹل بنائے، یونیورسٹیاں بنائی ہیں، چیریٹیز کی ہیں، اسے کیا ضرورت ہے سیاست میں آنے کے لیے؟ وہ اگر سیاست میں آئے تو ان لوگوں کی وجہ سے آئے جو اس ملک کو لوٹ رہے تھے، وہ جس فیلڈ میں بھی ہے، صرف سیاستدان نہیں، جس بندے نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے، کسی نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے، اس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ بیٹھے جو ہیں ہماری طرف، اس میں کوئی پروفیشنل پولیٹیشین نہیں ہے۔ پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ آئے ہیں، صرف اور صرف خان صاحب کی وجہ سے اٹھے ہیں۔ اگر ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ ملک چلا سکتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، یہ چلائیں، ہم خوش ہیں، ہم اسمبلی سے باہر بھی خوش ہیں، لیکن ہمارا ملک ٹھیک ہو، ہمارے ملک ترقی کی طرف گامزن ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نوٹ کرنے کی، اور ہم لگے ہیں، ہم ملک کی کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کے ساتھ مقابلہ، ہمارا تو کمپیریزن، ہم تو آلموسٹ ریس سے آؤٹ ہو چکے ہیں۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ دنیا کدھر پہنچ گئی ہے؟ وہ بندہ جو اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، پاکستان کی تاریخ میں پہلا بندہ، پہلا کرکٹر ہے جو اس ملک کے لیے نام کمایا اور 92 کا ورلڈ کپ جیتا ہے، ہم نے اسے بے دردی کے ساتھ اڈیالہ میں رکھا ہے۔ کدھر رکھا ہے؟ ایک چکی میں رکھا ہے اس کو، ایکس پرائم منسٹر کو، اور ایسا بندہ جو دنیا اسے مانتی ہے۔ ابھی ہمارا ایک ممبر ہے جنید خان، اس سے بات ہو رہی تھی، وہ پچھلے دنوں گئے تھے ڈیلیگیشن میں ادھر ترکی میں، فلسطین کے جو بڑے ہیں ان سے ملے، انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو ہمارا سلام دینا، اور فلسطین کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جنید خان زندہ ادھر ہی ہے،
اس ہاؤس میں وہ خود بھی بتائیں گے کہ وہ لوگ خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگر خان صاحب باہر ہوتے تو فلسطین کی جنگ کسی اور طریقے سے وہ لڑتے ہیں. وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے. اور ادھر دیکھیں کون فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. لہذا میں یہ کہوں گا جو ڈیزرونگ ہے, جو اس ملک کے لیے سوچ رہے ہیں, جس کی پازیٹیو تھنکنگ ہے, اس کے لیے چھوڑیں, اس کو آگے لائیں, ملک نکالیں. ہمارے لیے ملک ضروری ہے, پاکستان ضروری ہے. آگے کافی سارے پروگرامز ہمارے کے پی کے جو ہیں وہ ڈراپ ہوئے ہیں. 91 پروجیکٹ ڈراپ ہوئے ہیں جو نیشنل لیول کے وہ پروجیکٹس تھے. اس میں ہمارے مردان سے انجینئرنگ یونیورسٹی کی بہت زبردست طریقے سے وہ پڑھنے اور وہ چیزیں چل رہی تھی, لیکن بدقسمتی وہ بھی ان نے ڈراپ کیا ہے. تو میں حکومت وقت سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم یہ پروگرام یہ جو ہے تو یہ ہمارے آنے والے بچوں کے لیے, اس پہ ہم سیاست نہیں کرتے ہیں. انجینئرنگ یونیورسٹی مردان اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. دوسری بات جو جوڈیشری ہے الحمدللہ اچھے فیصلے کر رہی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بھٹو صاحب کو جب پھانسی چڑھایا, بھٹو صاحب کا وہ مقدمہ آپ دیکھیں, 109 میں اسے پھانسی دیے. اور اس فل بینچ میں, یہ آپ سن لیں ڈپٹی اسپیکر صاحب, اس فل بینچ میں میرے نانا تھے جسٹس کیسر خان. وہ ایک ایسا بندہ تھا جسٹس کیسر خان اور جسٹس صفدر شاہ, یہ دو بندے تھے. انہوں نے ایک وہ جو غیر قانونی پھانسی تھی اس پہ دستخط نہیں کی تھی اور ان نے ریزائن کیا تھا. تو کم از کم اس طرح تو کر سکتے ہیں. بھٹو صاحب کے فل بینچ میں میرے نانا تھے جسٹس کیسر خان, میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو ہوپ فلی ہماری سپریم کورٹ اور یہ جو لوور کورٹ سے ہائی کورٹس اور نیچے انشاءاللہ یہ لوگوں کو انصاف دیں گے اور لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کو چاہیے کہ اپنی کرسی کے ساتھ انصاف کریں. جو بھی جس منصب پہ بیٹھا ہے, جس کرسی پہ بیٹھا ہے, ان سب کو چاہیے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور ضرور وہ پیش ہوئیں گے اور اللہ پوچھیں گے. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے 450 سال ڈیل دی تھی, 450 سال ڈیل دی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا یا اللہ یہ تو مشرک ہے, یہ تو شرک کرتا ہے, آپ نے ابھی تک اس کو کیوں نہیں پکڑا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ یہ دن کو شرک کرتا ہے, یہ میری نافرمانی کرتا ہے, لیکن رات کو یہ مجھ سے معافیاں مانگتا ہے, اس وجہ سے میں نے ابھی تک اس کو ڈیل دی ہے. 450 سال ڈیل دی تھی, لیکن جب وہ ظلم اور بربریت پہ آ گئے تھے اور اس نے نارینہ اولاد جس کی بھی پیدا ہوتی تھی اسے ختم کرتے تھے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل امین کو کہ ابھی اس کو پکڑ لو, ابھی اس کا وقت ختم ہو گیا. اور وہ توبہ کر رہے تھے اور توبہ کے ساتھ اس کے منہ میں مٹی اس نے ڈال دی جبریل امین نے. یہ میں بتا دوں جب ظلم اور بربریت حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ کی پکڑ آئے گی انشاءاللہ. جس طرح ہمارے خان صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ تعالی اللہ ان ظالموں پہ ہاتھ ڈالے گا انشاءاللہ ضرور ایک نہ ایک دن. اور خان صاحب عمران خان بچائے گا پاکستان. دوسرا بھی جو الیکشن 8 فروری کے الیکشن ہوئے, اس میں میں خود آر کے دفتر میں بیٹھا تھا. رات گئے تھے, صبح تقریباً کوئی 10:30-11 بجے مجھے فارم 47 ملا ہے. اگر ہم سو جاتے تو ہمیں بھی وہی کام ہوتا جو لوگوں کے ساتھ وہ باقی پنجاب والوں کے ساتھ ہوا ہے. شکریہ.
شکریہ. دو منٹ جی بس 1 منٹ میں وائنڈ اپ کریں. 10 منٹ ہو گئے. تھینک یو. تھینک یو. میں جی 10:30 11 بجے فارم 47 میں نے لے لیے. وہ کافی سارے لوگ اس طرح تھے کہ وہ فارم 47 سے محروم رہ گئے. اس میں دیکھ رہا تھا ہمارے ٹیچر حضرات، پتہ نہیں اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی تھی. میں ٹیچر حضرات کی ذکر ادھر ضرور کروں گا کہ ان ٹیچروں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے 3 4 رزلٹ تیار کیے تھے اور جو ریئل رزلٹ تھا وہ اپنے ساتھ رکھا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جان بھی جائے لیکن ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو جیتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں ٹیچر کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اپنے کے پی اور پورے پاکستان کے ٹیچرز کو. آخر میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات کروں گا. ہم کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ، ٹھیک ہے، پورے ملک کی یہ مسئلہ جو ہے پورے ملک کا ہے. شکریہ. لیکن اس کا مسئلہ، اس کا حل کس طرح نکالیں گے؟ اس کا حل بس اب 12 منٹ ہو گئے. 12 منٹ ہو گئے اور آپ ہی کے ممبران نے بولنا ہے. 10 سیکنڈ پلیز، مائک کھولیں 10 سیکنڈ میں پلیز. لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جی صرف اور صرف ڈیم سے حل ہوگا، اور ڈیمیں ایوب خان نے بنائی تھی جس کا پوتا یہ بیٹھا ہے ابھی. ایوب خان نے 60s میں ڈیمیں بنائی تھی، جس اسمبلی میں میرے دادا بھی بیٹھے تھے، وہ بھی ایم ایل اے تھے. میں اس پہ فخر کرتا ہوں ایوب خان کے جو اس نے کی تھی اس ملک کے لیے. اور اس کے بعد شکریہ صرف اور صرف عمران خان نے وہ ڈیموں کی بنیاد. شکریہ ہو گیا. جناب میاں خان بگٹی صاحب. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب.